ایسا کریں گے، کل سورہ یوسف کا تحریری جائزہ لے لیں گے. تحریری جائزہ 1-2 سوال میں آپ کو دوں گا، اس کو آپ لکھیں تاکہ اس امتحان سیمائی سے پہلے آپ کی جو تحریری غلطیاں ہوں اس کی طرف آپ کو نشاندہی کر دی جائے، اور جہاں جہاں مضمون نگاری کی غلطیاں ہیں وہ بھی سمجھایا جائے، کیونکہ طالب علم بالکل ناآشنا ہوتے ہیں اس بات سے کہ وہ جوابات لکھتے وقت مضمون نہیں بناتے، بس جو سوچتے ہیں بس وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس سوچ کو ایک مضمون میں بدل دیا جاتا ہے اور تحریر ذہن میں لائی جاتی ہے تاکہ مضمون اچھا بن سکے اور استاذ دلچسپی سے پڑھ کر اس پر اچھے درجات، ارقام اور نمبرات لگا سکے. دوسرا، خط کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. خط نویسی آپ کی بہت خراب ہوتی ہے، تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ کل جائزہ لے کر آپ کی خط کی بھی نشاندہی کروں. اگرچہ 2-4 روز میں آپ کا خط تو صحیح نہیں ہو سکتا، آپ یقین جانیں یہ میں آپ کو ہی تعلیم نہیں دے رہا خط نویسی کی، خوش نویسی کی. میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی ایک کاتب لگا رکھا ہے خاص اس کام کے لیے کہ وہ اس کو روزانہ، وہ جو رجسٹر آتے ہیں یہاں سے ملتے ہیں خطاطی کے کتب خانوں سے، اس کے اوپر پہلے اوپر تحریر ہوتی ہے اور نیچے جو ہے وہ کٹ قلم سے، اور تحریر اس کا قلم جو کٹا ہوا ہوتا ہے اس سے تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے پابندی کے ساتھ. ایک کاتب کو میں نے اجرت پہ لیا ہوا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تحریر سکھاتے ہیں. اگرچہ وہ لفظ ابھی نہیں بنا پاتے لیکن آہستہ 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 پختگی آ جاتی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے معاشرے میں. اگر ابھی آپ کل کو جائیں گے، کہیں پہ بھی جائیں گے، آپ اب اپنی حیثیت تو بنائیں گے نا بھائی. آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، خط کے بغیر آپ کی حیثیت ہی نہیں ہوتی، مضمون نگاری کے بغیر آپ کی حیثیت ہی نہیں ہوتی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے. اور آپ کے ہاں تو اجرت دینے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. کچھ ساتھی ماشاءاللہ اس میں ماہر ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ایک ایک سطر لکھوائی اور خود کر لیا. مشکل سے آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے، لیکن شوق جس کے اندر ہو، ذوق ہو، جذبہ ہو اور دین کی سربلندی کی حمیت اور غیرت ہو تو وہ ہر کام دین کے لیے کرنے کو تیار ہوتا ہے. میں نے بھی لڑکپن کے زمانے میں، لڑکپن جس میں لڑائی بہت ہوتی ہے، یعنی نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا، لڑکپن کے زمانے میں ہی یہ کوشش کی تھی کہ تحریر میری بھی اچھی ہو جائے. تو ایک بہت پرانے کاتب کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرانے کاتب، زندگی کی آخری لمحات گزار رہے تھے، زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے. مجھے کسی نے پتہ بتایا، میں چلا گیا اور میں باقاعدہ پابند، ان کو وہ اگرچہ راضی نہیں تھے لیکن میں نے کہا جیسا بھی ہے، میں تو ویسے بھی تھوڑا سمجھدار سا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ ایک خط لکھا کریں اور اس خط پر میں آپ سے پوچھا کروں گا کہ اس میں قلم کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کا موٹا پن اور پتلا پن کیسے آئے گا. میں نے شروع ہو گیا، مہینہ 2 مہینہ مشکل سے ہوا، وہ بس میں ان کا آخری شاگرد میں داخل ہوا. انہوں نے اپنی تمام اشیاء خطاطی وہ مجھے دے کے فارغ کر دیا. کہنے لگے بس اب نہیں. قلم ان کے پاس تھے بہت سارے ایسے، اور دوات کی چیزیں جو تھیں سب دے دی مجھے. کہنے لگے بس بیٹا یہ کافی ہے. اور تھوڑے عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب میں آپ کو نہیں بھیج سکتا. میں نے سیکھ لیا الحمدللہ، مطلب اتنا سیکھ لیا کہ میری خط جو ہے وہ، آپ ایسا کوئی ماہر کاتب تو نہیں لیکن اتنا ہو گیا کہ کوئی اگر معاشرے میں مجھ سے کچھ کہے، کوئی میری رائٹنگ دیکھتا ہے تو مجھے کہتا ہے ماشاءاللہ یار آپ کا خط تو بہت پیارا ہے، ماشاءاللہ آپ کا خط تو بہت پیارا ہے. حالانکہ وہ خط ابھی معمولی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اچھے کاتب ہوتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کیسے ماشاءاللہ لکھتے ہیں بچے ہمارے، کچھ اچھے کاتب ہیں. اس پر میں آپ کو کہوں گا کہ خدا جذبہ رکھیں یار، جذبہ رکھیں. وقت تو اب آپ سوچیں گے کہ وقت آپ کو مل جائے، وقت آپ کو ملے گا نہیں. وقت تو بھاگ رہا ہے بہت تیزی سے، وقت کو آپ نے پکڑنا ہے.
وقت کو آپ نے پکڑنا ہے. وقت بھاگ رہا ہے. جیسے ایک بچہ بھاگ رہا ہو اور آپ کا بچہ ہو اور آپ اس کے ابو ہو, اب آپ پکڑتے نہیں, پکڑو اس بچے کو یار, یہ کہیں گر نہ جائے. وقت تو بھاگ رہا ہے, پکڑنا آپ نے اس کو. آپ اگر میں غفلت سے, تھوڑی غفلت کی نیند سے باہر آ جائے نا, تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور فائدہ اس میں آپ کا ہے, میرا یا کسی استاذ کا یا کسی مدرسے کا نہیں ہے بھائی, کسی کا نہیں. فائدہ آپ کا ہے. آپ تو مسافر کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ آج ہیں کل چلے جائیں گے. آپ کی حیثیت تو ایک مسافر کی ہے, بس سفر پہ آئے آپ, تو کیوں نہ اس سفر سے بہترین فائدہ اٹھا لیا جائے کہ جب موقع اچھا ہے, رہائشی ہو یا غیر رہائشی, اوقات کو استعمال کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو جائے گا. خدا کے دین کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے. آپ کو کوئی دیکھے اور یہ کہے ماشاءاللہ یار یہ بچہ تو بہت بہترین معاشرے کا بچہ ہے, اور نہ صرف دینداری تو اس میں بہت زیادہ غالب ہے, اور دنیا سے بھی اس کا شغف کافی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے حساب سے بھی اس کے اندر کچھ پہلو نظر آ رہے ہیں, اور لیکن دین اتنا غالب ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں دنیا میں گھس جائے تو فہمی کہے گا دنیا بہت ضروری ہے, اور دین اتنا غالب ہے کہ دنیا کے ایسے ہنگاموں میں, ایسی تباہیوں میں, بربادیوں میں رہنے کے باوجود بچہ بڑا پاکیزہ ہے بھائی, بڑا اچھا بچہ ہے بھائی. کس نے سکھایا ہے اس کو دین؟ کیا اساتذہ ہوں گے اس کی؟ اب تعریف ہماری آ جائے گی. تو یہ ایک فائدہ مند بات ہے. معاشرے میں خالی گئے, صبح آئے, ناشتہ کیا آپ نے, حالانکہ کم کرنے کا حکم ہے لیکن آپ بھر کے کر لیتے, جس کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے, سوتے بھی ہیں, سستی بھی آتی ہے. لازم ہے جو چیز آپ کھائیں گے, اگر آپ پودے کو پانی زیادہ دیں گے تو پودا کیا ہوگا؟ جلے گا, جل جائے گا. اس کو پانی کی مقدار, کھاد کی مقدار بھی مناسب دینی ہوتی ہے, یعنی اس کی خوراک ہے وہ. آپ اس کو زیادہ دیتے ہیں وہ مرتا ہے. تو دنیاوی جسمانی غذاؤں کو ذرا کم کریں, وقت پر کھائیں, اس سے زیادہ نہیں. اور جگالی کی عادت نہیں ہونی چاہیے. یہ چھالیاں چبانا اور یہ گٹکے وغیرہ وغیرہ گندگی, غلاظت, خودکشی کی مترادف ہے. نامعلوم مرنے کے بعد ایسے لوگ جو کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کے کھانے پینے سے, وہ کیسے اپنے آپ کو خودکشی سے بچائیں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. تو وقت پہ کھائیں, وقت پہ پئیں, پانی پئیں, سوئیں. آپ کا جو کام ہے وقت پر کریں, پڑھائی پر زیادہ توجہ دیں. ان سالوں کو غنیمت جان کر بہترین طالب علم کی شکل میں سامنے آ جائیں. آپ کا فائدہ ہے بھائی. جب انسان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ فائدہ میرا ہے تو اچھی شوق بڑھتا ہے اس کا. فائدہ دوسرے کا ہے تو سوچتا ہے کہ یار اب میں چلو وہ نہیں کر رہا تو میں کیا کہوں. لیکن اپنا فائدہ نظر آئے تو پھر بیوقوفی اور حماقت ہوگی کہ پھر بھی سستی اور غفلت میں وقت گزارے گا. بعض ذاتی میں آپ کے پاس جب آتا ہوں تو چلو مجھے کم نظر آتے ہیں. دوسری کلاسوں میں جاتا ہوں تو اکثر طالب علم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی کچھ اور کتابیں دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. اب میں ان کا خط چیک کرتا ہوں تو ان کا خط اتنا گندا, امتحان میں نمبر کم آ رہے ہیں. بھائی میں نے تو بہت اچھا لکھا رہا ہے, اچھا لکھا, خط خراب ہے, خط خراب ہے, سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے امتحانات کے نمبرات کا تعلق ہر چیز سے ہے, مضمون نگاری سے بھی ہے, خط سے بھی ہے. خط تو کم وقت ایسا ہو کہ دیکھنے کو دل چاہے. اچھا مضمون ہونے کے باوجود آدمی خط دیکھتا ہے, بولتا ہے بیکار ہے یار, پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. حالانکہ مضمون اچھا لکھا ہوا ہے, مزہ ہی نہیں آتا, دل ٹوٹ جاتا ہے. خط ذرا صحیح کر کے لکھے گا. چلے میں ابھی تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں, اور کل انشاءاللہ سورہ یوسف کا ایک جائزہ, تحریری جائزہ لے لیتے ہیں, جس میں کچھ سوالات آپ کو دوں گا, اس کے جوابات آپ تحریر کر لیجیے گا. سورہ رعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را, تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سورہ رعد کے مضامین یا خلاصہ. سورہ رعد کے اندر اس بات توحید, اس بات رسالت اور رسالت پر کفار کے شبہات کا جواب,
رسالت پر کفار کے شبہات کا جواب اور اس پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی، قرآن کریم کی حقیقت، وعدہ، وعید، یہ مضامین سورہ رات کے ہیں، اور سورہ یوسف کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ سورہ یوسف کے آخر میں، آخری رکوع میں تقریباً یہی مضامین ہے جو ابھی ہم نے بیان کیے، تو ان کا باہم ربط بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا۔ سورہ یوسف کا آخری رکوع انہی باتوں پر مشتمل ہے، تو یہ مضامین باہم ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسری صورت کے ساتھ مرتبط اور ملے جلے ہیں۔ الف لام میم را واللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں، یہ قرآن، یہ آیتیں بڑی کتاب کی آیات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ بڑی کتاب کی آیات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، جو آیات آگے ذکر کی جا رہی ہیں، آیات الکتاب یہ کیا ہے؟ یہ بڑی کتاب کی آیات ہیں۔ اللہ والذی انزل الیک من ربک، اور جو کچھ انزلہ اتارا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق یہ سچ ہے، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے یا اتارا گیا ہے، الحق وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حق اور سچ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن زیادہ تر لوگوں کی آبادیاں ایسی ہے کہ لا یؤمنون، اس حق اور سچ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ حق اور سچ اتنا واضح ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، بدبخت۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بات عجیب سے تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے، کیونکہ جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو حق بات وہ بتا رہا ہوں جو معاشرے میں رہنے کے حساب سے آپ نہیں مانتے، تو وہ بتاؤ کیسے؟ میں بھی جاؤں گا اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے معاملات کو اس طرح سدھار لو، میں چاہتا ہوں پھر واپس آتا ہوں دیکھتا ہوں ویسے کہ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں مجھے۔ کسی نے کتابت کرنے کی کوشش کی نہیں کی، کسی نے مضمون نگاری کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ایمان نہیں لا رہے یار، اتنا نہیں لاتے، آپ نہیں لاتے، تو یہ کیا ہے؟ آپ میری بات کی یقین نہیں کرتے جبکہ میں سچ بتا رہا ہوں، آپ کو حق بتا رہا ہوں۔ مانتے ہیں آپ تیار ہوں گے کہ کتاب جا کے ایک خوش خطی کی کتاب خریدیں گے اور اس کو تحریر نہیں کریں گے؟ یہ مانیں گے آپ میری بات؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے آپ، مجھے پتا ہے۔ میں کل پوچھ لوں گا آپ سے، دیکھ لیجیے گا، آپ بولیں گے نہیں ہے پیسے نہیں دے، میں بھول گیا، بھلا ہو گیا۔ میں نے قرآن کریم کے اس کے ناظرے کے لیے کتنی کوشش کی آپ کو، لیکن آپ کسی نے مجھے دوبارہ کہا کہ استاد جی کسی اور کو مقرر کر دیں، وہ چلا گیا، کسی نے کہا مجھے، حالانکہ میں نے بہتری کی کوشش کی تھی، میں نے اچھائی کی کوشش کی تھی۔ کل کو نماز مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کوئی غیر آدمی آپ کو گھسیلے گا پیچھے، بھائی کیسی تلاوت کر رہا ہے تو یہ اچھا تھا، یا یہ اچھا تھا کہ استاد نے ہمارے لیے اچھا کیا کہ سال کے دوران میں یا ہمارے 2-3 مہینے میں قرآن کریم کی تجویدی غلطیاں بھی صحیح ہو جائیں گی ہماری؟ نہیں، کسی نے مجھے دوبارہ کہا بھی نہیں۔ سلام ہے آج کے لوگوں کو، سب کو سلام ہے میری طرف سے، سلام ہے۔ اگر میرے پاس توپیں ہوتی تو میں آپ کو توپوں کی سلامی دیتا، لیکن میں کیا کروں تاکہ دنیا کہتی کہ واقعی یہ تو بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس پر توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے، گولہ بارود برسایا جا رہا ہے۔ خیر، نہیں مانیے جی، نہیں مانیے، فائدہ آپ کا تھا، فائدہ آپ کا تھا۔ کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ جی اب دوبارہ کوشش کر لیں ہمارے لیے، آپ نے بہتری کی تھی، نہیں کہا۔ اللہ الذی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اتنے سارے لوگ لا یؤمنون، یقین ہی نہیں کرتے، حق اور سچ کو دیکھ کر یقین نہیں کرتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، توحید کو پہچاننا کون سا مشکل کام ہے یار؟ توحید کو، خدا کی وحدانیت کو، خدا کے اکیلے ہونے کو، خدا کے منفرد ہونے کو، یہ کوئی مشکل بات ہے؟ دیکھو نا اللہ کی نشانیاں، دیکھو نا اللہ کی نشانیاں اور اس کی دلائل دیکھو نا۔ اللہ
الذی، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے. تم بتوں کو پوج رہے ہو، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کہتے کس کو ہے، اللہ کہتے کس کو ہے، وہ دیکھو آپ. اللہ الذی، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ رفع السماوات والارض ورفع السماوات بغیر عمد، کہ جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی. تم ایک چھوٹا سا کمرہ بناتے ہو اور اس کمرے کو سہارا دینے کے لیے 4 ستون باندھ دیتے ہو، 4 ستون لگا دیتے ہو. اور بھی زیادہ مضبوط کرنا ہو تو بیچ میں ایک ستون لگا دیتے ہو. مزید مضبوطی کے لیے بنیادوں کے اندر کھود کے لوہا اور سریا بھر دیتے ہو کہ کہیں اوپر سے بلندی سے یہ نیچے نہ آ جائے. نہ نیچے اللہ نے آسمان کی بلندی کے لیے کوئی مضبوطی قائم کی، اور نہ ہی آسمانوں پر کوئی ستون کو حصہ رکھا کہ ستون قائم کر دیے جاتے. یہ خدا کی شان نہیں ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی آ گئے. بت تم نے بعد میں بنائے، آسمان تو پہلے کا بنا ہوا تھا. بت تو تم نے مٹی اٹھائی، بت تو تم نے یہ ذرات اٹھائے، ان ذرات کو جمع کر کے تم نے ان کو شکلن بت بنا کر خدا کو پوجنا شروع کر دیا. وہ تو بعد میں آئے ہیں، یہ اشیاء تو پہلے آ چکی تھی. کیسی بے وقوفی اور حماقت والی باتیں کرتے ہو. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ تو وہی ذات ہے کہ جس نے بلند رکھا آسمان کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے، عمد ستون، بغیر ستون کے. ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو، آسمان کو تم دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد اللہ قائم ہو گیا عرش پر. قائم، استوا، قائم ہونا یہ پہلے بھی بتا دیا ہم نے. استوا جلوہ فرما ہونا، عرش مشابہ سلطنت، مشابہ تخت، عرش مشابہ تخت. ایک تخت بنایا ہے جو اس کے شایان شان ہے، اس کی ہم کوئی شبیہ بیان نہیں کر سکتے وہ کیسا ہے. بس ایسے سمجھ لیں جیسے عرش بمانے تخت کی طرح کا ہوگا کوئی عرش، اور وہ اللہ کی شایان شان ہی ہو سکتا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا، جلوہ فرما ہوا عرش، اور عرش پر جو مشابہ ہے تخت کے. وسخر الشمس والقمر، پھر اس نے مسخر کر دیا آفتاب کو اور مہتاب کو. وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا. سخر یسخر تسخیر مانے کام میں لگانا. اس نے کام میں لگا دیا آفتاب کو اور مہتاب کو، کام میں لگا دیا. تم کام میں لگ جاؤ، تمہارا کام روشنی دینا، تمہارا کام جو ہے وہ اس طرح سے چل پھر کر تاریخوں کو متعین کرنا، لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرنا، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہیں کام کرنا ہے. لگ گئے سورج چاند، لگ گئے اپنے کاموں میں. کل یجری، ہر ایک سورج اور چاند میں سے یجری چلتا رہتا ہے، لاجل مسمى، ایک معین مدت پر چلتا رہتا ہے. سورج چلتا ہے سال بھر کی مدت پر. سورج کا چلنا 2 طرح سے ہے نا، سورج کا چلنا 2 طرح سے. ایک تو سورج ایسے یوں گول گھوم رہا ہے، اور ایک اپنی حرکت کو یوں بھی کرتا جا رہا ہے. یوں چلتا ہے، وہ یوں چلتا ہے، خود بھی گھوم رہا ہے اور مدار کی گرد چلتا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے بول رہا ہوں میں؟ کیونکہ اگر وہ ایک یوں گھومے گا تو مشکل ہوگی نا، مطلب کیسے دن بولیں گے. پورے سال میں یہ جو رات دن آتے ہیں وہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے. یوں چلتا ہے، یوں چلتا جا رہا ہے، یوں چلتا جا رہا ہے، گول گھومتے گھومتے مدار پہ چل رہا ہے. اور سال بھر میں وہ واپس اس جگہ پہ آ جاتا ہے. یہ سال بھر میں اس کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے. ایک چکر اس کا یوں ہے اور ایک چکر اس کا یوں چلتا جا رہا ہے. پورا ایک گول دائرہ بنا لے ایسے کر کے، اور سورج کو یوں بھی گھمائے اور آگے بڑھاتے رہے، یوں گھما. یہ 365 دن یا جو بھی کم و بیش ہوتے ہیں اس حساب سے وہ پورا ایک مدار میں یوں گھومتے پہنچ جاتا ہے. یہ سورج کا کام ہے، اس کو جاب ملی ہوئی ہے اس بات کی، یہ جاب ہے اس کی، کام کرنا ہے اس نے ایسا. اور قمر 1 مہینے میں، چاند 1 مہینے میں اپنی گردش مکمل کرتا رہتا ہے. 1 مہینے میں اسپیڈ زیادہ ہے اس کی، 1 مہینے میں پورا کر لیتا ہے. رات دن پیدا ہوتے ہیں، تاریخیں بنتی رہتی ہیں، سال بنتے رہتے ہیں. سمجھے بھائی؟ کل یجری، کون کرتا ہے بھائی؟ یہ کون کرتا ہے؟ ارے خدا کے بندو، ڈرو، اس خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. حقیقت ہے
حقیقت ہے خدا سے ڈرو، آنکھیں بند نہ کرو خدا سے. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک جاری اور ساری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لاجل مسمی، ایک معلوم معین مدت تک، معین مدت تک چلتا رہتا ہے. معین مدت میں نے بتا دی. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. یدبر الامر یفصل الآیات، اور آیات اور دلائل کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اپنے کاموں کی تدبیر کرتا رہتا ہے. اس کی کام ہے، اس کی شان ہے، اس کی جس شان سے وہ کرتا ہو اس کا معاملہ ہے یہ. یفصل الآیات، آیات بمانے دلائل، اور دلائل کو تفصیل کے ساتھ یعنی کھول کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم لوگ اپنے رب کے ملنے کو یقین جان لو، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. توقنون لعلکم بلقاء ربکم، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرتے رہو کہ ایسا ہوگا جو خدا کی شان ہے. یہ کافی نہیں تھا دلیل دینے کے لیے، اور دلیل سنو. وہ ہوا اللہ کی ذات وہ ہے، الذی جس ذات نے مد الارض، زمین کو پھیلا دیا، زمین کو دراز کر دیا، پھیلا دیا، مد یمد. وجعل فیہا رواسیا، ہلنے جلنے لگی تو بنا دیا اس زمین میں رواسیا، راسیا کی جمع ہے پہاڑ. وجعل فیہا رواسیا، بنا دیے اس میں پہاڑ. اس میں کیا بنا دیے؟ پہاڑ، رواسی پہاڑ. وانہارا، اور نہریں پانی کی نہریں بنا دی. ومن کل الثمرات، اور ہر پھلوں میں سے جعل فیہا زوجین اثنین، پیدا کر دیا، جعل بمانے خلقہ کر دیا میں نے، پیدا کر دیا اس زمین میں دو قسمیں، زوجین اثنین، دو قسمیں اس نے ہر ثمرات کی پیدا کر دی، کھٹے میٹھے، چھوٹے بڑے، سمجھ رہے اب، اور رنگوں کے حساب سے مختلف. دو قسمیں پیدا کر دی اس نے، دو قسمیں پیدا کر دی ہر پھل سے. آپ دیکھ لیں، آپ جا کر تفاح لے، سیب لے، سیب کو دیکھیں آپ یہ معذرت کے ساتھ یہ دو کی جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ قید اتفاقی ہے، ورنہ تو اور بھی بہت ساری قسموں کے ساتھ ایک پھل کئی قسموں کے ساتھ ہیں. یہ ایک اتفاقی دو کی طرف سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے آپ کو، ورنہ بہت ساری قسموں کے لیے آپ ڈھونڈتے پھریں گے. دو بیان کر دو کم از کم، سمجھ میں تو آ گیا نا. دو بیان کریں، سیب لے لیں، تفاح لے لیں، عنب لے لیں، انگور لے لیں. آپ دیکھیں ایک آپ کو انگور زرد رنگ کا یا ہرے رنگ کا یا اخضر رنگ کا آپ کو نظر آئے گا، اور دوسرا آپ کو کوئی اسود نظر آئے گا. کیسے خوبصورتی ہے یار، کسی کا سائز چھوٹا، کسی کا سائز موٹا. کیا شان ہے اس رب کی. او بھائی کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو پھر جب نہیں کر سکتا تو تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ تم خدا کی عبادت سے غافل کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تلاوت کی جا رہی ہیں آیات معانی اور مطالب کے ساتھ، اور تمہارے اندر غفلت کیوں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شیطان کے ساتھ زیادہ دوستی کی ہوئی ہے. یغشی اللیل النہار، اغشا یغشی میں نے ڈھانپ دینا، ڈھانپ دیتا ہے رات کے ذریعے دن کو، شب سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے. یعنی رات کی تاریکی کے ذریعے دن کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے، دن کو ڈھانپ دیتا ہے. ایک دم دن کی روشنی تھی، اچانک آہستہ آہستہ تاریکی کا پردہ دن پر چھانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری روشنی تاریکی میں بدل گئی. لوگوں نے کہا لائٹ آن کر دیجئے بھائی، اندھیرا ہو رہا ہے. اندھیرا روشنی جانے سے پہلے بھی لوگوں نے کہا اندھیرے سے ہونے سے پہلے لائٹیں آن کر دو بھائی. یہ کیا ہوا؟ اچانک یہ روشنی کہاں چلی گئی؟ یہ خدا کی شان ہے. یغشی اللیل النہار، وہ رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ لیتا ہے. یغشی باب افعال سے، اس لیے لیل فاعل نہیں ہے اس کا، لیل مفعول ہے.
اغشا یغشی مانے یہاں پر اللہ، اس کا لفظ اللہ فاعل بنے گا. یغشی اللیل النہار ان فی ذالک، یقیناً ان دلائل میں لآیات، دلائل ہیں ان باتوں میں یا ان چیزوں میں، لآیات دلائل ہیں لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچ اور غور اور فکر کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ ہر وقت اللہ کی وحدانیت اور توحید اور اس کی عبادات میں تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادات ہی کے لیے فارغ ہونا چاہیے. اور بھی ہے بھائی، اور بھی جی. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، متجاورات یہ نیو ورڈ ہے آپ کے لیے. متجاورات باب مفعلہ سے، باب تفاعل سے، باب تفاعل سے، تقابل تجاور یتجاور، تقابل یتقابل، متقابل اسم فاعل، اور مؤنث متقابلۃ، تو تجاور یتجاور تجاورا فهو متجاور، اور اس میں فاعل اور مؤنث متجاور، جمع مؤنث متجاورات، اور واحد مؤنث متجاورۃ، تو یہ متجاورۃ کی جمع ہے. پاس پاس، پاس پاس. جور پڑوسی کو بولتے ہیں، جار پڑوسی کو بولتے ہیں، جور پڑوسی. تو یہ کیا ہوا؟ پڑوس، آس پاس، قریب قریب، پاس پاس. تو کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں پاس پاس مختلف قطعے ہیں. زمین میں مزمل پاس پاس مختلف کیا ہے؟ قطعے. قطعے، قطعے مانے ٹکڑے، ٹکڑے قطعے. آپ نے ایک قطعے کے اندر کیا اگایا؟ ایک قطعے میں انگور کی فصل اگائی، دوسرے قطعے میں چھوٹے سے قطعہ اس کے برابر بالکل پاس آپ نے تفاح، سیب کی فصل لگائی، اور ایک اور قریب قطعے کے اندر آپ نے کیا اگا لیے؟ پھلوں میں سے کوئی انار اگائی. قطعے قریب قریب، متجاورات، پاس پاس ہی، لیکن دیکھو مختلف پھل پیدا ہو رہے ہیں، مختلف پھل. یعنی زمین ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن قطعوں کے اندر اثرات الگ الگ ہیں. قطعوں کے اندر اثرات کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. کہیں سے اثر انگور کا نکلا، کہیں سے اثر سیب کا نکلا، کہیں سے اثر انار کا نکلا، رمان. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں مختلف قطعے ہیں، متجاورات، پاس پاس، اور مختلف اس میں پھل و فروٹ پیدا ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگور کے باغات ہیں. انگور کے کیا کیا چیزیں ہیں بھائی؟ کھایا پیا کرو، پتہ چلے گا نا تمہیں. وجن، تم تو کیا کرتے ہو میرے بھائی؟ سنو او بھائی، تم تو وظیفہ ملتا ہے اور چائے میں خرچ کر دیتے ہو. تم تو وظیفہ ملتا ہے اور صرف کس میں خرچ کرتے ہو؟ پراٹھوں میں. ارے پھل بھی تو کھاؤ. پراٹھوں کا تذکرہ تو اتنا نہیں آیا جتنا پھلوں کا آیا. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، وَزَرْعٌ، کھیتیاں، وَنَخِيلٌ، کھجور، سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ. سنوان یہ سنون کی جمع ہے، سنوان، سنون کی جمع ہے. سنون کے معنی ہے کہ ایک تنا اوپر کی طرف بڑھ کے اس سے دوسرا تنا نکل آیا. غیر سنوان کے معنی ایک تنا اوپر بڑھ کر اس میں کوئی تنا دوسرا نہیں نکلا. ایک تنے کے اندر سے بعض اوقات بعض کھجوروں کے درخت ایک تنے میں سے کئی اور تنے نکل آتے ہیں، اور جبکہ کچھ کھجور کے درخت ایسے کہ جس میں سے ایک تنے سے ایک ہی تنا نکلتا ہے، دوسرا تنا نہیں نکلتا. وَنَخِيلٌ، بعض ان میں سے سنوان ہے کہ تنا اوپر بڑھ کر، سنوان تنا، تنا اوپر بڑھ کر ایک اور تنا نکل آتا ہے. وَغَيْرُ سِنْوَانٍ، اور کچھ کھجور ایسے، کچھ کھجور کے درخت ایسے ہیں جو غیر سنوان ہیں کہ جن کا صرف ایک ہی تنا ہے. یسقا بماء واحد، ان کو ایک ہی پانی سے آپ پائپ کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کو پانی دے رہے ہیں، ان کو پانی دے رہے ہیں، آپ ان کو پانی دے رہے ہیں، ایک ہی پائپ سے پانی دے رہے ہیں ان کو. آپ پانی مل رہا ہے جی، ایک ہی نہر سے پانی مل رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کہیں انار، کہیں سیب، کہیں انگور. پانی ایک ہونے کی وجہ سے تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا بھائی؟ انسان کا پانی ایک ہی ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے جی؟ بچے ہی پیدا ہوتے، انسان جیسے بچے ہی پیدا ہوتے.
خدا کی شان دیکھو، پانی مختلف خطوں کے اندر ایک ہی پانی، لیکن پھل فروٹ سبزیاں پیدا ہونے والی مختلف الاجناس. واہ واہ رب، واہ واہ، کیا باتیں بتائی آپ نے، ایمان لایا ہمیں. وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ، سنوان سمجھ گئے نا، کچھ ایسے کہ جو تنے اوپر بڑھ کر دوسرا تنا نکالے، اور کچھ ایسے جو ایسے نہ ہو. یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ہم بعض پھلوں کو بعض پھلوں پر فضیلت اور فوقیت دیتے ہیں. بعض پھلوں سے کیا ہے، کس کا تذکرہ کر رہے ہیں، کسی کا نہیں کر رہے. تو مطلب یہ کہ ہم نے بعض پھلوں کو کیا کیا، بعض پھلوں سے فوقیت دی، یعنی یہ بتلا دیا کہ جن کے تذکرے آئے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں، زیادہ اچھے ہیں. تو یہ ہماری شان ہے، ہم نے بتا دیا آپ کو. ان فی ذالک، یقیناً ان اشیاء میں لآیات، دلائل ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل کو کام میں لاتے ہیں. سوتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ بچوں تھا توحید کا مضمون، یہ توحید کا مضمون تھا. آگے رسالت کا مضمون شروع ہو رہا ہے. اس رسالت کے اس بات پر